رکھتا، حق حکومت نہیں رکھتا، حق تسلط اور اختیار نہیں ہے آپ کو اپنے مال پر، آپ جس مال کے ساتھ جو چاہے کریں، ہاں آپ امین سے زیادہ نہیں ہیں۔ جب آپ امین ہیں تو آپ اس کو ذخیرہ اندوزی نہیں کر سکتے۔ لوگوں کو گندم کی ضرورت ہے، آٹے کی ضرورت ہے، چینی کی ضرورت ہے، اور آپ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور بیچتے نہیں، فروخت نہیں کرتے، جائز نہیں ہے، حرام ہے ذخیرہ اندوز کی بہت مذمت۔ اسراف کی بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں اپنا مال خرچ کر رہا ہوں، اسراف کرتا ہوں۔ سنتے ہیں نا کہ کچھ لوگ شادیوں کے چراغاں کے اوپر 25 لاکھ روپیہ خرچ کرتے ہیں، اور ادھر ایک مظلوم محروم بچی کی شادی کے لیے 2500 روپیہ نہیں ملتا، 2500، اور وہ 25 لاکھ روپے صرف چراغاں پر خرچ کرتا ہے، جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اس کو یہ حق نہیں پہنچتا میں اپنا مال خرچ کرتا ہوں، کسی کو کیا اعتراض ہے جی؟ اسلام کے نزدیک معاشرے کے ہر فرد کو مجموعی طور پر تمام انسان کو حق حاصل ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑے اور اسے اسراف کرنے کی اجازت نہ دے۔ البتہ اسلامی نظام میں عدول المؤمنین ہوتے ہیں، ایک نظام ہے اس قسم کے۔ سب سے اہم مسئلہ کسی مالی نظام میں عادلانہ تقسیم ہے۔ مال کی تقسیم کس بنیاد پر ہونا چاہیے؟ اس نظام کے عادل ہونے اور غیر عادل ہونے کا دار مدار مال اور دولت کی عادلانہ تقسیم کے اوپر ہے۔ اس میں سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکی نظام میں بڑا فرق ہے، ہم سب کی بات نہیں کر سکتے یہاں پہ۔ تو اسلام کا جو عادلانہ نظام ہے ہم اس کی بات کر سکتے ہیں کہ ثروت اور دولت کی تقسیم میں۔ ثروت اور دولت سے مراد کیا ہے؟ کون سی ثروت اور کون سی دولت؟ جو ہم سب کے پاس ہے اس کی بات کرتا ہے اسلام۔ آپ کے پاس ہے، میرے پاس ہے، کسی کے پاس ہے، اس کی بات کرتے ہیں۔ یہ جو آپ کے پاس ثروت اور دولت ہے، آپ خود اس کا مستحق تقسیم کرتے ہیں نا۔ معاشرے میں موجود افراد کے درمیان جو دولت ہے اس کی تقسیم کر کے آپ مالک بنتے ہیں، میں بنتا ہوں، وہ بنتے ہیں۔ کس بنیاد پر میں مالک بنتا ہوں، آپ مالک بنتے ہیں؟ دو صورتیں ہیں مالک بننے کی تقسیم کے لیے، تقسیم ثروت، تقسیم دولت، یا مالک بننے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک پہلے بتایا آپ کو محنت ہے، ایک صورت محنت ہے کہ آپ نے محنت کیا اور آپ مالک بن گئے۔ آپ نے زمین کو آباد کیا، اس زمین کی کہ آپ مالک بن گئے۔ من احیا ارضا میتۃ فہی لہ، جس نے کسی غیر آباد زمین کو آباد کیا وہ زمین اس کی ہے۔ تقسیم ہو گیا۔ تقسیم کس بنیاد پر؟ محنت کی بنیاد پر، کہ آپ نے محنت کی اور یہ آپ کا مال بن گیا۔ اس نے محنت زیادہ کی، وہ زیادہ زمین کا مالک بن گیا۔ تیسرے نے اس سے زیادہ محنت کی، وہ اس سے زیادہ کا مالک بن گیا۔ چوتھے نے سب سے کم محنت کی، وہ سب سے کم زمین کا مالک بن۔ تقسیم بر بنائے محنت زیادہ، ملکیت زیادہ، محنت کم، ملکیت کم۔ تقسیم بر بنائے محنت۔ دوسری صورت ہے حاجت، ضرورت۔ تقسیم دولت بر بنائے ضرورت۔ معاشرے کے 3 طبقے ہوتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جن کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ پیسہ ہے، ایک طبقہ وہ ہے جس کے پاس صرف اپنی ضرورت کا پیسہ ہے، نہ زیادہ نہ کم۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جس کے پاس اپنی ضرورت کا پیسہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس وقت ان لوگوں کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے جن کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ پیسہ ہے، زیادہ ہے یعنی بچت ہے، اس پر خمس دے دو۔ نصاب پورا ہوتا ہے، زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دے دو۔ فطرہ ہے، فطرہ، اور کفارہ ہے، کفارات دے دو۔ اور اگر نہ زکوٰۃ واجب ہوئی، نہ خمس واجب ہے، نہ فطرہ، یہ بیچارہ مر رہا ہے، پھر بھی آپ کے پاس پیسہ ہے، واجب ہوا نا، پہلے بتایا آپ کو
کہ احتیاج اور ضرورت کی بنا پر موجود دولت کا، جو انسانوں کے پاس موجود ہے دولت، اس کا یہ مستحق بنتا ہے، دوسرے لوگوں کے اوپر واجب ہے اس کو دینا۔ جی، اسلام میں تقسیم دولت اور تقسیم اموال کے سلسلے میں ضرورت اور حاجت جو ہے، حاجت مندی بنیاد ہے۔ دو بنیاد اسلام میں تقسیم دولت کے لیے مختصراً، اور ایک محنت اور دوسری ضرورت۔ جی، اور پھر اسلام کی نظر میں مال و دولت، پہلے میں نے عرض کیا مال و دولت کا سلسلے میں اسلام کا کیا موقف ہے، میں نے بتا دیا مال و دولت کے بارے میں اسلام کا موقف۔ مال اگر ذریعہ ہے تو بہترین موقف ہے، اور اگر مال ہدف اور مقصد بنتا ہے تو اسلام کے نزدیک اس کے بارے میں موقف صحیح نہیں ہے، اس کی مذمت ہے۔ رہا مال کمانا، دولت بنانا، یہ اس کا انحصار کہ یہ بہتر ہے، عبادت ہے، واجب ہے، اس کا انحصار اس کمانے والے کے موقف کے ساتھ ہے کہ وہ کس لیے کماتا ہے۔ اگر وہ اپنے عزت کے لیے کماتا ہے، مولا کا ایک فرمان ہے، اتقوا اللہ فی عبادہ و بلادہ فإنکم مسئولون حتی عن البقاع والبہائم۔ تقوی اختیار کرو، بچاؤ کرو اپنے اللہ کے بندوں کے بارے میں اور اللہ کی سرزمینوں کے بارے میں بھی۔ اللہ کی سرزمینوں کے بارے میں بھی تقوی اختیار کرو۔ کیا مطلب؟ جس طرح اللہ کے بندوں کے ساتھ زیادتی کرنا جو ہے تقوی کے خلاف ہے، اللہ کی سرزمینوں کے بارے میں بھی خلاف ورزی نہ کرو۔ کیا ہے اللہ کی سرزمینوں کے بارے میں خلاف ورزی؟ اس کو آباد نہ کرنا، اپنے آپ کو محتاج رکھنا۔ فَإِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ حَتَّى عَنِ الْبِقَاعِ وَالْبَهَائِمِ، کل قیامت کے دن زمین کے ٹکڑوں اور چوپاؤں کے بارے میں بھی تم سے پوچھا جائے گا، ان سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا اور اپنی عزت کیوں نہیں بچائی۔ یہ ہے اسلام کا موقف مال اور دولت کے بارے میں۔ مال بناؤ، دولت بناؤ، عزت بچاؤ اور ثواب کماؤ۔ انشاءاللہ تعالی خداوند عالم آپ سب کو مال کمانے اور راہ خدا میں خرچ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔